اگلا سوال یہ کہ اہل بیت کون ہیں؟ بھائی نبی کریم السلام کا سارا گھرانہ اہل بیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، خاندان، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ مزید یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ 4 خاندان اور بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جس میں آل علی ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، آل عباس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ یہ جو 4 خاندان ہیں یا 4 آل ہیں، ان کو بھی شریعت نے اہل بیت قرار دیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں؟ بھائی بالکل ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنے گھر کے افراد میں شامل نہیں کرتے؟ کوئی ہے آپ میں سے جو کہے کہ میری بیوی میرے گھر کا فرد نہیں، میرے اہل و عیال میں شامل نہیں؟ سب سے اول تو بیویاں ہی انسان کے اہل میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں، ان کو تو سب سے اول اللہ کے قرآن نے کہا یہ اہل بیت ہے۔ آپ سورہ احزاب کی وہ جو آیات ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ جب کسی سے بات کرتی ہیں تو نرم لہجے میں بات نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی مریض دل کے اندر مرض پیدا ہو جائے۔ آگے مزید رب نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویو آپ گھر میں رکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جو جاہلیت کے زمانے کے زیب و زینت کے معاملات تھے وہ آپ اختیار نہ کریں۔ وَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویو نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کی بیویو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت کے افرادو اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کہ تم سب کو پاک کر دے، یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کر دے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اے نبی کی بیویو آپ گھروں کے اندر کلام اللہ پڑھو، گھروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، حکمت کا تذکرہ کرو۔ اب ان آیات میں دیکھو صراحت سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کرا دیا ہے۔ پھر یہ کہ آپ شرح و مشکل الاثار دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود وضاحت فرماتے ہیں، آپ نے اپنی بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری اہل میں سے ہے۔ پھر آگے صحابہ کرام کا فہم دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا، ان کے ذات اقدس کے اوپر اترتے ہوئے قرآن کو بھی سنا، وہ کیا فیصلہ کرتے؟ سے مسلم کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے، ہمارا معاشرہ بھی یہ کہتا ہے، پھر آگے قرآن بھی یہ کہتا ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں بھی یہ کہتی ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، اصحاب تھے، احباب تھے، اخیار تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں تو اہل بیت میں۔ اچھا اگلا سوال ہے کہ اگر اتنے سارے لوگ اہل بیت ہیں اور پاک ہیں تو ہمارے ہاں صرف 5 تن کو پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ پاک ہے، یہ سارے اہل بیت ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، آپ کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ وسلم کا گھرانہ سارے کا سارا پاک ہے۔ اب جو ان بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صرف 5 افراد پاک ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اب یہ کہ وہ غلط فہمی کیسے لگی ہے یا وہ غلط فہمی کیسے لگائی گئی ہے، بعض روایات کی بنیاد پر، یہ بے سمجھی کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں دیکھو سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ان کے ساتھ سیدنا علی بھی تھے، سیدنا فاطمہ بھی تھے، سیدنا حسن، سیدنا حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اوپر چادر ڈال دی اور آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں تو صرف ان 5 کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اس حدیث کی وضاحت دیکھیں جس سے میں نے آپ کے سامنے شرح و مشکل الاثار کا حوالہ ذکر کیا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اور بھی کئی جگہوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی اہلیہ سیدہ ام سلمہ بیٹھی تھی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یا میں، آپ نے فرمایا آپ تو ویسے ہی اہل بیت میں ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف 5 کا تذکرہ ہے وہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کے اگلے کلمات پڑھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کو بھی شامل کیا، سیدہ ام سلمہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ تو ویسے ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر غلطی لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں صرف 5 اہل بیت ہیں۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا اس مباہلے کے اندر صرف یہ 5 افراد تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں اللہ کے بندو وہ جو مباہلہ ہوا تھا
وہ تو اس بنیاد پر تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلبی خونی رشتوں کو اہمیت دی، خونی رشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 کو لے کر آئے، وگرنہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اگر اور مقصد ہے جیسے آپ کہتے ہو تو پھر وہاں پر تو آل عباس بھی نہیں تھی، آل عقیل بھی نہیں تھی، وہاں پر تو آل جعفر بھی نہیں تھی۔ تو آپ بتاؤ، اگر اس حدیث سے مراد صرف یہ 5 ہیں، باقی نہیں ہیں، تو پھر آپ سیدنا عباس کی آل کو، سیدنا جعفر کی آل کو، ان کی آل کو کیسے، آپ ان کو اہل بیت مانتے ہو جو وہاں پر نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، پھر اگلی بات یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں، پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ خونی رشتوں کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، خونی رشتوں کو بنیاد بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے، تو آپ اپنی دوسری بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ بھائی اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ تقریباً 9 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں وفات پا چکی تھی۔ تو یہ جتنے باتیں ہیں یہ مغالطے ہیں، یا یہ جتنی باتیں ہیں بے سمجھی ہیں۔ ایک مومن کی نظر میں پورا قرآن کے تمام تر ذخیرہ حدیث کے تمام تر اقوال آثار ہیں، مومن ہمیشہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھے پھر بات کرتا ہے۔ ایک حدیث کو سامنے رکھ کے سارے ذخیرے کو اس سے نظر انداز کر کے قطع نظر کر کے فتویٰ دینا یا بات کرنا، یہ قطعاً اچھی بات نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سارے گھرانے اہل بیت ہیں، اگر ان میں سے کسی نے صرف 5 کو خاص کیا گئے، باقی کا انکار کیا ہے، تو وہ اس کی بے سمجھی ہے، بے علمی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنی سمجھ بوجھ سے کام لے، علم حاصل کرے، گہرائی میں جائے، جب گہرائی میں جائے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا۔ اس گھرانے کے سارے فرد اہل بیت ہیں اور سارے فرد بڑے عظیم ہیں اور سارے ہی پاک ہیں۔